آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، تاریخ پاکستان میں بہت سے ایسے کرداروں نے جنم لیا جنہوں نے قتل و غارت کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ ایسے ہی تاریخ میں سیالکوٹ شہر نے بھی ایک ایسے بدماش کو جنم دیا جس نے معاشرتی ناانصافیوں کے بعد جرائم کی دنیا کا راستہ چنا۔ اس بدماش کا نام جہانگیر سنیارا گجر عرف جنگو سنیارا گجر تھا۔ جہانگیر سنیارا گجر بھولا سنیارا کا چھوٹا بھائی تھا۔ سیالکوٹ میں جب پولیس نے ہمایوں گجر، بھولا سنیارا اور ناجی بٹ کو قتل کیا تو اس وقت جہانگیر سنیارا گجر جیل میں قتل کے الزام میں سزا پوری کر رہا تھا۔ بھولا سنیارا گجر کے پولیس مقابلے میں مارے جانے کے بعد اس نے اپنے مخالف گروپ، جس کے کہنے پر پولیس نے بھولا سنیارا گجر کو قتل کیا، ان سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا تھا۔ جہانگیر سنیارا گجر کی جیل میں 3 اشتہاریوں کے ساتھ ملاقات ہوئی جن میں چودھری بابو ارائیں، شانی قریشی اور شہباز لاہوریہ وغیرہ شامل تھے۔ یہ تینوں بھی بعد میں اپنی سزا پوری کرنے کے بعد رہا ہو گئے اور جہانگیر سنیارا گجر کے گروپ میں شامل ہو گئے۔ بھولا سنیارا گجر کے قتل کے بعد اس کے مخالف گروپ کو مختلف ذرائع سے خبریں ملنا شروع ہو گئی کہ جہانگیر سنیارا گجر اپنا ایک الگ گروپ تشکیل دے رہا ہے۔ مخالف گروپ کو اس بات سے بہت تشویش ہوئی۔ مخالف گروپ کو سیالکوٹ کے اس وقت کے 2 MNAs کی بھی حمایت حاصل تھی۔ ان MNAs کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے تھا۔ سیاسی پشت پناہی اور پیسے کی وجہ سے جہانگیر سنیارا گجر کا مخالف گروپ بہت مضبوط تھا۔ مخالف گروپ نے جہانگیر سنیارا گجر پر پہلا حملہ تب کروایا جب وہ اپنے دوست کی پیشی کے لیے عدالت سے گھر جا رہا تھا۔ مخالف گروپ کی فائرنگ میں جہانگیر سنیارا گجر کو 9 گولیاں لگیں لیکن وہ خوش قسمتی سے زندہ رہا، لیکن اس کے گروپ کے 2 لوگ اس حملے میں مارے گئے۔ اس واقعہ کے 4 ماہ بعد جہانگیر سنیارا گجر کے مخالف گروپ کے ایک بندے کو 3 لاکھ روپیہ دے کر مخبری لینا شروع کر دی اور مخبری پر مخالف گروپ کے سربراہ کے 4 بھائیوں کو ان کے گھر سے دن کی روشنی میں اغوا کیا اور چند دن بعد انہیں قتل کر کے ان کی گردنوں کو کاٹ کر لوہے کے پائپوں پر لٹکا کر جہانگیر سنیارا گجر نے سیالکوٹ کے مختلف عوامی مقامات پر لٹکا دیا تھا۔ اس واقعہ نے پورے سیالکوٹ شہر میں خوف برپا کر دیا۔ اس واردات کے ایک دن بعد UNO یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ایک وفد نے سیالکوٹ میں ایک NGO کے افتتاح کے لیے آنا تھا، لیکن یہ دورہ اس واقعہ کے بعد منسوخ کر دیا گیا۔ پولیس نے پورے سیالکوٹ شہر کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ اس وقت سرکل ایریا یعنی سٹی SP مسعود گجر تھا، جس نے برادری کی وجہ سے جہانگیر سنیارا گجر کی مدد کی اور جہانگیر سنیارا گجر اور اس کے دوستوں کو سیالکوٹ شہر سے مفرور کروایا۔ جہانگیر سنیارا گجر اور اس کے 15 کے قریب لوگ 7 سال تک مفرور رہے۔ اسی عرصہ کے دوران اس کے مخالف گروپ نے جہانگیر سنیارا گجر کے 2 چچا اور ایک ماموں کو بھی قتل کیا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف نے سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کو مضبوط کرنے کے لیے جہانگیر سنیارا گجر کا سہارا لیا۔ اس دور میں سیالکوٹ میں پیپل پارٹی کی بھاری اکثریت تھی۔ جہانگیر سنیارا گجر کے اوپر بنے مقدمات کو نواز شریف نے ایک پلان کے مطابق ختم کروایا۔ جہانگیر سنیارا گجر نے نواز شریف کے کہنے پر اپنے ساتھیوں سمیت گرفتاریاں دیں، لیکن عدالت میں کمزور شہادتوں کی وجہ سے عدالت نے اسے اور اس کے گروپ کو باعزت بری کر دیا۔ اس کے بعد نواز شریف اور جہانگیر عرف جنگو سنیارا گجر کا ڈائریکٹ
قریبی تعلق قائم ہوا اور یہ تعلق کئی سالوں تک قائم رہا۔ جہانگیر سنیارا گجر کا عموماً نواز شریف کے ساتھ فون پر رابطہ رہتا تھا۔ جہانگیر سنیارا گجر نے اس وقت سیالکوٹ کے ایک موجودہ پیپل پارٹی کے ایم این اے حیات عوان کو بھی قتل کیا، جو فردوس عاشق عوان کا باپ تھا۔ اس خالی ہونے والی نشست پر جہانگیر سنیارا گجر نے مسلم لیگ نون کا ایم این اے منتخب کروایا۔ جہانگیر سنیارا گجر نے اسی دوران مخالفین کو قتل کروانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ مخالف گروپ کی شادی کی تقریب یا ولیمے کے روز اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے مخالف گروپ کی بیٹی کی شادی میں دھاوا بول دیا اور اپنے 15 کے قریب ساتھیوں کے ساتھ بھاری اسلحے کے ساتھ اس قدر شدید فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں مخالف گروپ کے سربراہ سمیت اس کے گروپ کے 11 لوگ مارے گئے تھے، جبکہ کچھ عام شہری بھی زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعہ کے بعد چند مخالف گروپ کے لوگوں نے جہانگیر سنیارا گجر سے معافی مانگی اور بیرون ملک جا کر رہائش اختیار کی۔ دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری انفارمیشن سیالکوٹ کے ایک سابق صوبائی وزیر سے لی گئی ہے۔ انفارمیشن کے مطابق جہانگیر سنیارا گجر کا دوست، جس کو پولیس نے گوجرانوالہ کے علاقے میں گرفتار کیا، جب جہانگیر سنیارا گجر نے ایس پی کو فون کیا لیکن ایس پی نے فون نہ اٹھایا، تو اگلے ہی روز جہانگیر سنیارا گجر نے ایس پی آفس کا گھیراؤ کیا اور ایس پی سمیت 5 پولیس والوں کو ایس پی آفس کے اندر ہی فائر مار کر قتل کر دیا۔ ان قتلوں کے مقدمات کبھی بھی جہانگیر سنیارا گجر کے خلاف درج نہ کیے گئے، بلکہ جیل میں بند اور اشتہاریوں پر ان قتلوں کے مقدمات ڈال دیے گئے۔ اس نے اسی عرصہ میں سیالکوٹ کے کونے کونے پر راج کیا۔ جب پہلی بار نواز شریف وزیر اعظم بنا تو اس نے اپنا مقصد نکالنے کے بعد جہانگیر سنیارا گجر سے رابطہ ختم کر دیا اور سیالکوٹ میں ایک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ راؤت جمال کو تعینات کیا، جس کا مقصد صرف جہانگیر سنیارا گجر اور اس کے ساتھیوں کو پولیس مقابلے میں پار لگانے کا تھا۔ پولیس کے اندر سے ہی جہانگیر سنیارا گجر کو خبر ملی اور اسے بتایا گیا کہ نواز شریف کی ہدایت پر اس ایس پی کو تعینات کیا گیا ہے، اس کی تعیناتی کی وجہ تمہیں پولیس مقابلے میں مارنا ہے۔ اس وقت نواز شریف کا گھر ماڈل ٹاؤن لاہور میں تھا، جہاں پر نواز شریف نے چند دن بعد جانا تھا۔ جہانگیر سنیارا گجر نواز شریف کی آمد سے ایک دن قبل ہی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ پولیس والوں کو چکمہ دے کر نواز شریف کے گھر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور یہ نواز شریف کے گھر کے اندر 24 گھنٹے تک رہا۔ اس پر کسی کی نظر نہ پڑی۔ اگلے ہی روز جب نواز شریف ماڈل ٹاؤن لاہور پہنچا تو اس نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نواز شریف پر فائرنگ کی اور نواز شریف کی ٹانگ میں گولی لگی۔ دوستو، نواز شریف کی اس گولی والی خبر کو کبھی بھی میڈیا پر منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ مسلم لیگ نون کے بہت سے اعلیٰ سیاسی لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ نواز شریف کی ٹانگ پر گولی لگی تھی اور گولی مارنے والا جہانگیر سنیارا گجر تھا۔ اگر یہ واقعہ اس وقت میڈیا تک پہنچ جاتا تو اس وقت نواز شریف حکومت پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی، کیونکہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے درمیان معاملات بہت سرد موہری پر تھے۔ بھاری پروٹوکول میں پولیس کی تقریباً 50 کے قریب گاڑیاں بھی جہانگیر سنیارا گجر کو پکڑ نہ سکی۔ جہانگیر سنیارا گجر نے گھر کے چند ملازمین کو سہارا بنا کر ماڈل ٹاؤن کے گھر سے نکلنے میں عافیت سمجھی اور یہ وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش قسمتی سے نکل گیا۔ اس کے 3 مقامات پر پولیس مقابلے بھی ہوئے۔ راستے میں اس کے باقی ساتھی بھی جہانگیر سنیارا گجر کے ساتھ مل گئے۔
کہا جاتا ہے کہ جہانگیر سنیارا گجر اور اس کے 2 ساتھیوں کے پاس راکٹ لانچر تھے۔ ان 3 لوگوں نے جن کے پاس راکٹ لانچر تھے، انہوں نے پولیس کی تقریباً 5 گاڑیوں کو نشانہ بنایا اور ان 5 گاڑیوں میں 18 کے قریب موجود پولیس والوں کو قتل کیا۔ اس واقعہ کی رات کو ہی پولیس نے پورے لاہور شہر کو ہر طرف سے بند کر دیا تھا۔ پورے لاہور شہر میں خوف و ہراس تھا۔ پولیس نے